پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام افطار ٹرانسمیشن، اور جس میں آپ کا ہمارا ساتھ ہے۔ یہ ٹرانسمیشن افطار تک جاری رہے گی، جس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کا ہمارا اپنا جو سلوگن ہے، پیغام ٹی وی کامیابی دو جہاں کی، اور دعوت دین کا مؤثر عالمی نیٹ ورک جو الحمدللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ہمارا عزم اور مشن جاری ہے۔ یہ مشن پچھلے 15 برس سے عملی طور پہ آپ کے سامنے ہے، اور جس میں کروڑوں لوگوں تک دین نبوی کا پیغام، احکام الہی آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس میں ہزاروں پروگرام کیے جا رہے ہیں، کیے جائیں گے اور کر چکے ہیں، کہ جس میں قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، تراجم کے حوالے سے، آپ کی اصلاح کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی صحیح رہنمائی آپ تک پہنچانے کے حوالے سے، ہمارے حالات حاضرہ کے معاملات ہوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا جادو جنات کے حوالے سے آپ کو کچھ جاننا ہے، یا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جاننا ہے، یہ سب پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں اس نشریات کے ذریعے الحمدللہ، اور یہ پیغام ٹی وی کے نشریات سینکڑوں لوگوں کو اب تک ان کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے مایوس تھے، الحمدللہ راہ راست پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ کر اپنی زندگی میں جو کرنے کے کام ہیں احکام الہی کے مطابق، اس میں مصروف ہیں۔ آپ ہمیں جب کال کرتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ذمہ داری سے انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پیغام ٹی وی اس میں کامیاب نظر آتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نشریات سے یہ سیکھا ہے، تو ہمیں اور بھی اچھا لگتا ہے۔ یہ دعوت دین کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے۔ نبوی بشارت پانے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے کا چہرہ روشن رہے گا جو صحیح اسی طرح سے قرآن و سنت کے حوالے سے پیغام آگے پہنچائے گا۔ پیغام ٹی وی یہ کام کر رہا ہے۔ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کس طرح سے آپ دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جیسے میں یہاں پہ نشریات میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں، ہماری مینجمنٹ کے لوگ تھنک ٹینک کی صورت میں، عملی صورت میں ہمارے باقی لوگ جو ٹیم میٹس ہیں، ہمارے معزز مہمان اپنی خدمات اور اپنے تعلیم کے مطابق ہم سب کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہمارے تعاون کرنے والے بھی ان خوش بختوں میں شامل ہیں جن میں آپ کا شمار بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے ہمارے دیکھنے سننے والے جو کہ پیغام ٹی وی کلب کے ممبر بن چکے ہیں، پیغام کلب ممبر بن چکے ہیں، 750 کے قریب، اللہ کرے 7000 تک بھی یہ فگر جائے جلد، 750 پلس میں ہم جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی منہ سے ایسے الفاظ بھی نکلواتے ہیں جو جلد قبول ہونے والے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ دیٹس ناٹ وے لانگ ٹو گو۔ 7000 کچھ بھی اللہ کے نزدیک ناممکنات میں سے نہیں ہے، وہ جب چاہیں فوراً بھی پورا کر سکتے ہیں، یہ آج بھی اور کل بھی کسی بھی دن پورے ہو سکتے ہیں۔ سو آپ بھی ان خوش بختوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ دینی ہو، عطیات دینے ہو، یا ٹوکن آف لو یو وانٹ ٹو بی شیئر ود اس فرام اینی سائڈ آف دا کنٹری، اینی سائڈ آف دا ورلڈ، آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ بڑا آسان ہے، آپ ہمیں ایک نمبر ہے جو آپ کے لیے ہم نے رکھ چھوڑا ہے، میں بتا رہا ہوں، آپ دیکھ بھی سکیں گے، 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000۔ اس پہ آپ ڈائل کریں گے، ہم سے بات کریں گے پیغام کلب ممبر بننے کے لیے، ماہانہ یا سالانہ تعاون کرنے کے لیے، یا پھر آپ کو جیسے سہولت ہے آپ ہمارا کوئی سیگمنٹ یا کوئی ٹرانسمیشن یا کوئی پروگرام سپانسر کر سکتے ہیں، تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس نمبر پہ آپ مجھے یا ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا فارمیٹ بھی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کتاب مسلم لائبریری میں کون سی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ آج 20 رمضان المبارک ہے، ایک ایسا خوبصورت مارکے سے لبریز تاریخ میں اپنا ایک سنہرا مقام رکھتے ہوئے دن ہے۔ ویسے تو اب آپ کو پتہ ہے ہم طاق راتوں سے آج رات سے شامل ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، اس کی بھی فضیلت ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرالے انداز۔ آپ اور میں اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے تاریخ ایسی رقم کی ہے، ایسی مثال دی ہے کہ دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم ہو وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، میرے اپنے مشاہدے میں ہے، وہ بھی جی ہاں عمل کرتے ہیں۔ آپ اور میں کیا عمل کرتے ہیں؟ ہمیں تھوڑی سی کہیں سے کوئی کامیابی مل جائے یا ہم نے کوئی اچیومنٹ لے لی ہو،
ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں، ہم پراؤڈ میں اوپر آ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں کہ ہم نے نہ جانے کون سا مارکا مار لیا ہے۔ اور آپ اور مجھے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو یہ ہے، ان کا عملی مظاہرہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، زخمی کیا، نماز نہ پڑھنے دی، دعوت دین پھیلانے نہ دی، آپ کو بھوکا پیاسا رہنے پہ مجبور کیا، ہجرتوں پہ آپ کو مجبور کر دیا، اور نہ جانے کون کون سے ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، اور آپ جب فاتح کے طور پہ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں، اونٹنی کے کوہان تک آپ کا سر آ رہا ہے، اور معافی کا عام اعلان کیا گیا کہ جو دشمن تھے ان کے گھروں میں پناہ دینے کے لیے کہہ دیا گیا، جو آپ کی جان کے در پہ تھے، جو آپ کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، ان کے گھروں میں رہنا امان کہہ دیا گیا، بچوں اور بوڑھوں کو امان میں کہہ دیا گیا، اور اس کے ساتھ صرف ان لوگوں کو قتل کا حکم دیا گیا جن کے لیے واجب تھا، لازم تھا، اور جو لوگ کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہم نے تو بڑے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، ان لوگوں کو بھی امان دے دی گئی۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اس کو آج ہم سمجھیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں آج کے تعاون کرنے والے کون کون ہیں۔ جان لیجئے، آج کے تعاون کرنے والوں میں صوفی گروپ آف انڈسٹریز شامل ہیں، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل بنانے والے، روبی فوم انڈسٹریز، اور ان کے ساتھ سی سے واٹر، دارالسلام انٹرنیشنل جن کی خوبصورت کتاب کا اضافہ آپ اور میں اپنی مسلم لائبریری میں کرتے ہیں، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس بنانے والے، اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ معزز مہمانوں کا ایک گلدستہ میرے لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہے، اور کچھ انسیڈنٹس بھی بڑا پلیزنٹ انسیڈنٹس ہے، وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہمارے بڑے پیارے بھائی، قہقہوں سے بھرپور شخصیت، خوبصورت بولنے والے اور ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹی وی یوسف سراج صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ خیریت سے سر؟ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے امیر مرکزیہ سینٹرل پنجاب حافظ یونس آزاد صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے سر؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ سرپرست مرکزیہ پنجاب علامہ محتسب الہی ظہیر صاحب اپنی شناخت اور بھی رکھتے ہیں، اور ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام وعلیکم علیکم، السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ آگے موجود ہیں، تشریف فرمائیں فاضل قرات اشرا اور کبرا یا کبرا، کیا اس کو کہتے ہیں؟ کبرا، ٹھیک ہے جی، بہتر ہے غلط بولنے سے پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے نا جی۔ اور مدیر مرکز بلال الشیخ قاری ریاض احمد عزیز صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ مجھے قاری صاحب کی ایک بات بڑی آف دی ریکارڈ اچھی لگی، کہتے کہ ہم جب لوگوں کو درس دیتے ہیں یا خطبہ جمعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے خود بھی پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم بتاتے ہیں یا ہم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب خود ہی عمل نہیں کریں گے ہم کسی کو کیا بتائیں گے؟ یہ خوبصورت مثال ہے جو دین پہ کاربند ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے۔ میں نے جو کو انسیڈنس کہا تھا، دیکھیے جی، آئی ایم بلو وداؤٹ یو والی بات جو ہے وہ تو گورا کہہ گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن ہم محبت میں بلو ہیں سارے۔ ہمارے فرنیچر کا کلر بلو ہے، میرا اٹائر بلو ہے، وہ تو شکر ہے کہ میں نے اوپر ٹاپ بھی بلو نہیں پہنا، لیکن ہمارے دونوں معزز مان وہ سر سے لے کے اپنے باٹم والے جو ڈریسز ہیں ان تک میں بلو ہیں۔ یونس آزاد صاحب، بس محتسب یہ الہی ظہیر صاحب، اتفاقیہ ہوا ہے لیکن مشورے سے نہیں کیا۔ مشورے سے نہیں ہوا، بڑا حسین اتفاق ہوا ہے کہ ٹوپیاں تک بلو ہیں جی اب، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم بہت سی باتیں کریں گے، بہت کچھ سیکھیں گے، تھوڑا سا لائٹ بھی کریں گے اپنے سیگمنٹ کو، اپنی گفتگو کو، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے قاری صاحب سے گزارش ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر سب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے 20 رمضان المبارک اور 8 ہجری 10 جنوری 630 عیسوی فتح مکہ
جس کے بارے میں ہم گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سر فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خون ریزی سے حتی الامکان بچنے کی جو حکمت عملی اختیار کی، اس سے جو جنگی اخلاقیات کے کون سے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں؟ ورنہ وہ تو مثال ہے نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار جو کہتے ہیں، جی بسم اللہ تو اس کے الرحمن منافی الرحیم۔ ہے بالکل علیحدہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں آج کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ جو فتح مکہ تھا جی یہ ایک ایسا واقعہ، ایسی جنگ تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، باوجود طاقت کے ہونے کے، باوجود قدرت رکھنے کے، باوجود اختیار رکھنے کے، کہ ان کے زبان پر کلمہ شکر ہے جی اور چہرہ اس قدر جھکا ہوا کہ اونٹ کی کوہان کو آپ کی داڑھی مبارک لگ رہی ہے۔ اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ جنگی جو اصول تھے، یہ جنگی اصول نہیں ہے کہ آپ کے پاس قدرت موجود ہو تو آپ اپنے سے کمزور، اپنے سے جو ناتوا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ آپ نے تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت میں فاتح کی حیثیت سے ایسی مثال کو قائم کیا ہے کہ جو قیامت کی دیواروں تلک قائم نہیں ہو سکتی۔ اور رواں جو دور آپ چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جو اپنے آپ کو طاقتور کہلوانے والا کوئی بھی ملک ہے، بھائی اسرائیل ہے، امریکہ ہے، وہ اپنے سے جو کمزور جو ممالک جن کو سمجھتا ہے، کبھی کسی کے صدر کو اغوا کر لیتا ہے، کبھی کسی کے اوپر وہ شبہون مار دیتا ہے، کبھی کسی کے اوپر راکٹ ہو۔ لیکن فتح مکہ میں سمجھتا ہوں اس کا رمضان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ 8 ہجری کو، ہجرت کے 8ویں سال، جب صلح حدیبیہ سے قریش نے ان شرائط میں سے ایک شرط کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا، اور آپ کی یہ جنگی حکمت عملی تھی۔ آپ یہ سارا کام ایسے عالم میں کوئی اپنا روب دبدبا یا دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، آپ نے سارا کام بڑی حکمت عملی کے ساتھ سارے معاملات کو طے کیا۔ ایسے آپ نے حکمت عملی کو اختیار کیا کہ بالکل سارے معاملات کو خفیہ رکھا جائے۔ جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ نے پڑاؤ کیا اس کو وادی فاطمہ بھی کہتے ہیں، مکہ سے 10 کلومیٹر دوری کے پر، پھر رات کو جب الاؤ جلائے گئے لشکر کے، جب جگہ جگہ پہ جب وہ روشنی کے لیے، اس وقت پتہ چلتا ہے مکہ کے رہنے والوں کو یہ تو ایک بہت بڑا لشکر جو ہے ہمارے سروں پہ آ پہنچا ہے۔ پہنچے جی۔ لوگ گھبرا گئے، سٹ پٹا اٹھے، خوف و ہراس ان کے اندر پھیل گیا۔ لیکن جب آپ ایسے عالم میں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسے اعلان کیے کہ جو انسانی عقل جو ہے وہ ان کو یقین نہیں اس کے اوپر کر پاتی، کہ آپ نے اپنے دشمن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لے آئے، ان کے گھر کو بھی آپ نے جائے امان قرار دے دیا۔ آپ نے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ جو روایات میں آتا جس کو چبایا، آپ نے ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے مکہ کے وہ سردار جو آپ کی جانوں کے دشمن تھے، جو آپ کی زندگی کو اپنی دانش میں جب ان کا موقع تھا ان کے پاس تنگ کیے بیٹھے ہوئے، آپ نے قطن خون ریزی اس سے آپ نے اجتناب کیا، اس کو اوائڈ کیا۔ آپ نے جنگی اصول ایسے وضع کیے کہ جب بندہ سرنڈر کر جائے، پھر یہ نہیں ہے کہ سرنڈر کرنے کے باوجود، جس طرح آج ہم اپنا چلن دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ یعنی خون ریزی کی، آپ نے وہ پورے بازار کو گرم کیا ہوا ہے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اور ایسی معافی کا اعلان کیا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی تاریخ اسلام کیا تاریخ انسانیت میں اس کی مثال جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ٹھیک، لیں جی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے میں نے، اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا قاری ریاض احمد عزیز صاحب کا۔ قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو مچ۔ لیں جی ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ یہ ہے جی آج کی کتاب فتاوی برائے خواتین، اور جیسی کتاب کا ٹائٹل ہے ویسے اس کا کلر کمبینیشن بھی ہے، پنک کلر میں اس کا ٹائٹل ہے، یہ دیکھیے۔ اچھا، خواتین کو پیش آمدہ شرعی مسائل کا حل
کبار علماء عرب کے فتاوی کی روشنی میں خواتین کو روزمرہ کی زندگی میں جو طبعی مسائل حج اور عمرے کے دوران اور زکوٰۃ صدقات دینے کے لیے عفت اور طہارت کے حوالے سے مختلف مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اور بعض مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سے براہ راست پوچھنے میں ہچکچاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ان سب مسائل کو اس کتاب میں دلائل کے ساتھ اور کبار علماء عرب کی تحقیقات کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اور ابھی میں چند ایک چیزیں اس کی پڑھ رہا تھا، واقعی جیسے میں ڈیلی جو سوالات آتے ہیں فون کال پہ جو لکھ کے بھیجتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیجیے گا، یا جب کال کرتے ہیں تو کالر اپنی آئی ڈی نہیں بتاتے، کہتے کہ بس ہمیں کالر کے طور پہ ہمارا سوال شامل کر لیں۔ تو ایسے بہت سے سوال ہیں اس میں جو خواتین کے حوالے سے ہیں، اصلاح ہو جائے گی، جواب ملیں گے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، آؤٹ لیٹ پہ آپ کو فزیکل مل جائے گی، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، یہ کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی اس کتاب کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں کلر بلائنڈ والی فیل اپنے پہ محسوس کر رہا ہوں کہ بلو کے بعد بلایا گیا، لیکن وہ لگ ایک سا ہی رہا ہے۔ ویسے تو محبت ہے سارے بھائیوں کی ماشاءاللہ آپس میں، یہ ہماری محبت ویسے بھی معروف ہے، معروف ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں، یوسف سراج صاحب، شاہ صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہ صاحب، ہم گفتگو کریں فتح مکہ کے حوالے سے، تو فرمائے گا کہ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور اونٹنی کے کچھ آواز جیسے ہم کہہ رہے ہیں کوہان سے لگ رہا ہے۔ آج کے لیڈرز کے لیے اس میں کیا لیسن ہے، سبق کیا ہے اس میں؟ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری جو ہے جی، فاتح کی حیثیت سے، حالانکہ طاقت پیغام ہے اس میں کہ طاقت صرف بدلے کا نام نہیں ہے، جی، بلکہ طاقت اصل میں یہ ہے کہ بندہ باوجود طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم ترین پہلو ہے جی، کہ آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، تاکہ آپ نے جو ہے وہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے غسل فرمایا ہے، جی، پھر جا کے آپ نے صلاۃ و شکر ادا کی ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں وہ چاشت کی نماز تھی، لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر کے طور پر نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھی، ٹھیک، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا بھی پیغام ہے اس میں، اور اس کے بعد طاقت کے باوجود معاف کرنے کا پیغام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بھی ایک بہترین پیغام ہے، اور آج ان کے ساری تکبر، حالانکہ فاتح جو ہوتی ہیں قومیں یا لیڈر، وہ تو ہر چیز کو روند کے رکھ دیتے ہیں، ہاں جی، پراؤڈ بڑا فیل ہاں، کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ غرور میں جیسے آپ کہہ رہے لیکن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھ سے پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ گھر کو دارالمان قرار دے دیا، جی، پھر آپ نے فرمایا کہ جو تلوار نہ اٹھائے، ہتھیار نہ اٹھائے، اس کو معافی ہے، جو گھر کے اندر اپنے آپ کو بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے۔ تو ایسے ہے جیسے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، بوڑھوں کو معافی ہے، عورتوں کو معافی ہے، بچوں کو معافی ہے۔ یہ سر آج ہی تو طاقت والے جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کتنے لاکھوں بچے رون شہید دیتے کر دیے گئے غزہ میں، فلسطین میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کو اور بوڑھوں کو، کمزوروں کو، سب کو معاف کر دیا۔ تو یہ انتہا کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اس میں ہمارا یہی پیغام ہے۔ یہ پیغام ٹھیک ہے۔ حافظ یونس آزاد صاحب ہماری گفتگو خاموشی سے سن رہے ہیں، سر کچھ گفتگو آپ سے بھی ہے اگر ہم کر سکیں تو فرمائیے گا کہ فتح مکہ کا دن تاریخ اسلام میں ایک غیر معمولی دن ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں تو کوئی ابہام بسم ہے اللہ نہیں، الرحمن اس کی بنیادی عظمت جو ہے وہ بیان کیجیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں اور میں بھی اور عالم اسلام کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں جی، اسلامی دنیا میں وہ بالخصوص، اور اس کے علاوہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بھی بالعموم اس کو
समझते हैं। हकीकत से जी इनकार नहीं किया जा सकता, बुग़्ज़ तो हो सकता है, हसद तो हो सकता है, लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता जी कि जिस तरीके से नबी रहमत को मक्का से अज़ीज़ें दी गई और उनके रफ़क़ा को और ख़वातीन को, और जैसा आपने एक ख़ानदान सुना है आले यासिर, जी जी ये सारे वाक़यात और ये सारी शिद्दत पसंदी और ये जुल्म हमारे सामने है और तारीख़ ने इसको लिखा है। लेकिन इसके बावजूद एक और भी एक ऐसी बात है कि बग़ैर किसी ऐसी वजह के कि जो इंसानी खिदमत में भी सबसे आगे हों, शफ़क़त में भी सबसे आगे हों, मोहब्बत देने में सबसे आगे हों, फिर उन्हीं का शहर हो, उन्हीं का वतन हो, तो फिर वहाँ से निकाला जाए कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत गैर मामूली बात है। लेकिन आज वो फातेह की हैसियत से एक बहुत बड़ी सुपर ताकत बनकर उसमें दाखिल हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हम उनका कलमा पढ़ते हैं और वही हमारे लिए आइडियल हैं। तो आज उनने जो तहज़ीब और अखलाक का मुज़ाहरा किया है वो दुनिया में हर लीडर, हर इमाम, चाहे मुसलमान है या गैर मुसलमान है, सब के लिए मशअल राह है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है, जी फरमाया लोगों दो चीज़ों से, दो काम करने से कमी नहीं आती। पूछा गया वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिसके करने से कमी नहीं आती? जी कहा कि खैरात करने से माल में कमी नहीं आती, माफ़ करने में इज्जत में कमी नहीं आती। नहीं आती। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ने लक़ब उनको दिया था, क्योंकि रसूल करीम को जो भी मिला है वो आखिरी नबी होने की हैसियत से मिला है, यानी कि वो आलमगीर चीज़ मिली है। अगर किबला मिला है तो आलमगीर, और अगर मिराज मिली है सैर तो वो भी आलमगीर, माशाल्लाह। और अगर लक़ब मिला है रहमतुल लिल आलमीन का तो वो भी आलमगीर, अगर उम्मत मिली है तो वो भी आलमगीर, और सहाबा और साथी मिले हैं तो वो भी आलमगीर, माशाल्लाह। हर चीज़ आलमगीर मिली है। तो उस मौका पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अहले मक्का के साथ किया है, तो अल्लाह ने वो जो लक़ब दिया था आलमगीर, उसका मुकम्मल जवाब यही बनता था, ठीक, और यही मकाम बनता। माशाल्लाह। हमारे भाई हाफिज़ यूसुफ सिराज साहब थोड़े से दूर हैं लेकिन दिल के बड़े करीब हैं, ये कंफर्म बात है। ये यहाँ का डिस्टेंस है, बहुत शुक्रिया, दिल के करीब, माशाल्लाह। अच्छा यूसुफ साहब, फ़तह मक्का के वाक़े को अगर हम इस्लामी रियासत और सियासी हिकमत अमली के तनाजुर में देखें तो इसकी जो बुनियादी अहमियत है वो हमें क्या नज़र आती है? निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं खुश हूँ कि आज हम आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं, रमज़ान का महीना है, पैगाम टीवी का प्लेटफार्म है और इतनी अहम, मारूफ और काबिल कदर शख्सियात के साथ बैठने का मौका मिल रहा है, तो ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझ रहा हूँ, जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात माशाल्लाह मौजूद हैं सेट पर, माशाल्लाह, और ये पैगाम टीवी की भी मैं समझता हूँ कि खुशनसीबी है। निज़ामी साहब, फ़तह मक्का की जहाँ तक बात है, फ़तह मक्का एक बहुत बड़ा वाक़या है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। और मैं जब इस वाक़या को देखता हूँ तो इसमें इस कदर हिकमत अमली भी इसमें हमें मिलती है, इसमें एक पूरे जासूसी का नबवी निज़ाम भी मिलता है, इसमें माफ़ी का निज़ाम भी मिलता है, इसमें एक दिफाई और जंगी हिकमत अमली ऐसी शानदार मिलती है। और आपने जो बात की कि रियासती एतबार से देखा जाए, निज़ामी साहब तसव्वुर करें, कायनात की सबसे खूबसूरत शख्सियत है, सबसे हसीन चेहरा है, सबसे ज़्यादा खलीक और शफीक और मेहरबान शख्सियत हैं, अपनों के हाथों रात को इसी मक्का से रोते हुए जाना पड़ता है और निगाहें मक्का की तरफ उठती हैं और कदम आगे को बढ़ते हैं, दिल पीछे को खींचता है। और नबी कायनात फरमाते हैं, मक्का मैं जाना नहीं चाहता था, तेरे अहले मक्का ने मुझे रहने नहीं दिया। 8 साल ही बीते हैं सिर्फ,
8 سال کے بعد کس فاتحانہ شان کے ساتھ اسی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اسی بیت اللہ پہ آج حکمرانی کس کی ہے؟ تو پہلا سبق یہ ہے کہ وما کانا ربک نسیہ، رب کسی کو بھولتا نہیں. وقت بیتتا ضرور ہے، تھوڑا وقت لگتا ضرور ہے، لیکن جو حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے بتاتا ہے، دکھاتا ہے. پھر یہ وہی مکہ والے تھے نا جن کے سامنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع ایسا نہیں تھا جہاں وہ کوئی ظلم اور ستم اور کوئی تانا اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہوتے. تو چھپے بیٹھے تھے، آج دبکے بیٹھے تھے اور معافی سننے کو ترس رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے کہ کریم ابن کریم ہیں آپ سے خیر ہی کی توقع ہے. اور پھر جہاں تک ریاستی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب طاقت عطا کر دیتا ہے، جب اقتدار اور اختیار عطا کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک وسعت آپ میں آنی چاہیے. وہ آپ اسٹیٹ کے حاکم ہوں، وہ آپ کسی ادارے کے حکمران ہوں، وہ آپ کسی گھر کے حکمران ہوں. تو یہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے زیادہ اذیت دینے والی قوم بھی کوئی ہو سکتی. یعنی ابو جہل کو سب سے اپنے دور کا فرعون کہا نبی کائنات، یہی تھا نا، یہاں وہ تھے. یہ جب یہ سفر کر کے آ رہے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو چچا زاد اپنے بھائی ملے تھے، رخ پھیر لیا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ساتھ امہات المومنین تھیں تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ رخ کا پھرنا تقدیر بدل دے گا، ان کے مارے جائیں گے. تو ان کا جی اپنے عزیزوں کے ساتھ. تو نبی کائنات نے خیر ان کو معاف کر دیا اور ساتھ کہا تھا تم وہ نا کسی وقت کوئی وار ایسا رکا نہیں جو مجھ پہ کیا نہ گیا ہو. تو اگر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے زیادہ اذیت دینے والا کسی حکمران کے لیے، کسی ریاست کے لیے، کسی ادارے کے حکمران کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے معافی کا اعلان کیا. معافی یہ اتنی اہم چیز ہے کہ افق کا جو واقعہ اس میں جب ابوبکر صدیق وہ شخص جو نبی علیہ السلام کے حرم پہ صدیق اکبر کی بیٹی پر تہمت لگاتا ہے تو وہ ایک جائز بات کرتے ہیں، تو وہاں بھی اللہ کو پسند نہیں آتا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. تو معافی، وسعت، محبت، نرمی، درگزر یہ مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے اور غیر مسلم رہتی دنیا تک اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں کر سکتے. وہ کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں اسلام تلوار کے زور پر پھیلا؟ ٹھیک سعید سبطین شاہ صاحب، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں، جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو زبان مبارک پر سورہ فتح کی تلاوت تھی، اور اس وقت جو نصرت خداوندی پر شکر کا روحانی منظر تھا، ایک طرف تو آپ فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں، دوسری طرف آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تیسری طرف آپ اتنے عاجزی میں ہیں. یعنی یہ اس کو ذرا ڈیفائن تو کیجئے. جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پہ جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کو آپ پڑھتے جا رہے تھے اور بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس موقع پر تلاوت جو ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد آوری اور اپنی اس میں عاجزی کہ سب کچھ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جس نے سب کچھ یہ کر کے دکھا دیا ہے چند سالوں میں. لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب، کہ وہ اللہ جس کے علاوہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا. اس کا وعدہ تھا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ جس شان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں نا لیکن اس سے کہیں بڑھ کی شان کے ساتھ آپ واپس آئیں گے، ہم آپ کو لائیں گے اور اس سلطنت کی حکومت اور حاکمیت آپ کو عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور پہلے دن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ تملک العرب والعجم، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. تو وہ ساری بشارتیں اب جو لوگ مانتے ہی نہیں تھے، عقل نہیں مانتا تھا کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے وہ کس طرح غالب آئیں گے. آج جب ساری اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے تو یہ بہترین موقع تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ تسبیحات ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار بھی جاری ہے اور ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کی حمد، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی حمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو ہمیں پیغام ہے اس موقع پہ کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس پر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ نے صلاۃ و شکر کو ادا کیا،
جب بھی کوئی ایسی خوشی یا ایسی فتح اللہ عطا کرے، بجائے بنگڑے ڈالنے کے، بجائے اس کے کہ کوئی خلاف شرع کام کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک۔ اس کی تسبیحات کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سرگودا سے ہمیں عثمان سلطان صاحب کال کر رہے ہیں۔ عثمان سلطان صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے۔ محمد سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیے۔ جی جی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ جی ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے، پیغام ٹی وی کی ٹرانسمیشن جو چل رہی ہے ماشاءاللہ میرے تمام گھر والے بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ہم بھی گئے بگئے اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ شاہ صاحب جو آپ کا جامعہ امام بخاری ہے اس کے متعلق تو ماشاءاللہ سرگودا کے ایک یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ماشاءاللہ جامعہ امام بخاری جس طرح کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن رات ترقی عطا فرمائے، اسی طرح آمین دائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ تو کچھ پیغام ٹی وی کے لیے کوئی شفقت فرمائے نا۔ جی جی شاہ صاحب انشاءاللہ شاہ صاحب میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ پیغام ٹی وی کے لیے جس طرح آپ ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی اس کے اندر انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس ٹائم 1 لاکھ روپے میں پیغام ٹی وی کے لیے اناؤنس کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبول و محبت کو منظور فرمائے جی۔ جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں، برکتوں سے اور راحتوں سے، خوشیوں سے نوازیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے سر، پلیز آپ کنٹینیو کیجئے گا یا کمپلیٹ کر لی تھی آپ نے بات؟ نہیں اگر کہتے ہیں تو پھر آگے پھر اچھا چلیں، نہیں ٹھیک ہے، میں پھر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا علامہ صاحب کہ جو فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک کرنے کے حوالے سے مناظر دیکھتے ہیں، وہ عمل باقاعدہ سر انجام دیا گیا، اس اقدام کی جو میں دینی اہمیت سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ جی اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 1,24,000 انبیاء جو مبعوث ہوئے ہیں، جی، ان کی آمد کا جو واحد مقصد تھا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بڑا واضح فرما رہے ہیں، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ سب کے سب سے اللہ نے مخاطب ہو کے یہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اور آپ سے قبل جتنے بھی رسول اللہ آئے ان کی بعثت کا واحد مقصد یہ تھا کہ وہ اس بات کا آ کے اعلان کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور صرف اسی کی پوجا کی جائے۔ یہ اصل بنیاد تھی تمام کے تمام انبیاء، تمام کے تمام رسول اللہ، جن کی دعوت، جن کی آنے کا، جن کی جو فکر تھی، جس کا مقصد یہ تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوا ہے، آپ جب تشریف لائے ہیں مکہ میں، بڑی معروف بات ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ 360 بت ہوا کرتے تھے، آپ ان بتوں کو اپنے ٹھوکروں سے پاؤں سے اڑاتے جاتے تھے اور اس بات کا اعلان کرتے جاتے تھے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جو ہے حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور جو ہے حق جو ہے وہ ہمیشہ آنے کے لیے اور باطل ہمیشہ جانے کے لیے۔ مراد یہ ہے یہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی دعوت، ان کی آنے کا، ان کی بعثت کا واحد مقصد جو تھا وہ توحید تھا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا ہے، کعبے کی کنجی ان سے حاصل کی ہے، آپ کعبہ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی تصاویر جو لگی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں فال گیری کے تیر ہیں، اور آپ یہ بڑے تاریخی الفاظ کہتے ہیں کہ نعوذ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جنہوں نے ساری زندگی، اور یہ وہ انبیاء اور وہ نبی اور کوئی بھی نبی ہو، وہ کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی حرکات، یہ فال گیری والے حرکات جو ہے وہ نہیں کرتے، آپ ان کو گراتے ہیں۔ پھر ایک کبوتر نما ایک بت تھا جس کو آپ نے گرایا۔ مراد یہ ہے پھر اس کے بعد بھی جو فتح مکہ کا جو اصل مقصد جو تھا، جب آپ اس کی پوری تاریخ اسلام کا جب پورا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی جب آپ وہاں پہ فتح مکہ کے بعد جتنی دیر بھی قیام پذیر رہتے ہیں، آپ مختلف اپنے اصحاب رسول کی، ان کی اس کی نگرانی میں، ان کی سپہ سلاری میں مختلف جگہوں پر عزا، حبل اور جتنے جتنے بڑے تھے وہ بت تھے، بت کدے تھے، وہاں پہ کسی کی جو ہے وہ سپہ سلاری حضرت خالد بن ولید فرما رہے ہیں، کسی کی سپہ سلاری حضرت سعد بن وہ فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ کا جو مقصد تھا ادھر رہ کے بھی آپ نے گرد و اطراف میں جتنے بھی بت کدے تھے ان سب کے سب بت کدوں کو منہدم کروایا، ان کو گرایا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رب العزت جو وہ تنہا علی کل شیء قدیر، تنہا جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے۔ مراد یہ ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اس بات کو اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کیا، اور ان بتوں کو گرا کے اس بات کا یعنی وہ درس دیا کہ جو توحید ہے، جو توحید اصل میں جو توحید تھی، وہ اصل میں جو درس تھا جو اس پورے فتح مکہ سے ہمیں وہ حاصل ہوتا ہے۔ واصل بھائی کالر ہیں جو ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कुवैत से ऑल द वे हमें कॉल कर रहे हैं मोहम्मद अहमद साहब। सर शुक्रिया कॉल करने के लिए। सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, फरमाइए क्या बात करेंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई अहमद साहब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब ठीक है? शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है? बिल्कुल। कोई रास्ते खुले और हैं? आप सुनाए? कोई वापसी के रास्ते खुले हैं या कोई नहीं खुले? अच्छा, नहीं अभी तो बंद ही हैं, इंशाल्लाह खुल जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुलाकात ईद के बाद होगी हमारी और हाफिज यूनुस आज़ाद साहब की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह ताला। और सुनाए सब ठीक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ हुक्म फरमाएं जी, कोई ताउन का पैगाम टीवी के साथ। पैगाम टीवी के लिए हमारी तरफ से 5 लाख रुपए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल मांजूर फरमाए जी। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। आप हमेशा जमात के साथ भी मोहब्बत करते हैं और पैगाम के साथ भी। आमीन। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए और हमारी तरफ से अपना डॉक्टर साहब को सलाम है जी। ज़रूर इंशाल्लाह आपके सलाम पहुँचा देंगे मेरे मोहतरम। इंशाल्लाह। मोहम्मद अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया है। अल्लाह ताला आपके ताउन को कबूल व मंजूर फरमाए। आपके लिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके अल्लाह इस जज्बे को भी कबूल व मंजूर फरमाए। आपके लिए राहत और सुकून के लिए, बरकतों के लिए ये सामान हो जाए। अमन दे आपके मुल्क को, आमीन। हमारे मुल्क को भी, आपको भी अमन दे, अमन दे। और आप खैरियत से आइए, जिस तरह ईद के हवाले से आप कह रहे हैं कि मुलाकात होगी बाद में जी, तो खैरियत से आए आप जी इंशाल्लाह। अल्लाह आपको अपनी आपके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। हाफिज यूनुस आज़ाद साहब, फतेह मक्का से पहले के जो हालात और सियासी फ़िज़ा थी, एक तो वो बताइए क्या थी, दूसरा जिसने इस तारीखी वाक़े की राह को हमवार भी किया है। गुजारिश ये है कि फतेह मक्का से पहले आपने मुताला भी किया और आपकी ज़ेर नज़र ये गुज़रा है और हम भी पढ़ते हैं जी कि फतेह मक्का से पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मक्का के साथ जो मुज़ाकरात होते रहे, उससे ये बात का पता चलता है कि इत्तेहाद बिज़ाते खुद कोई हैसियत नहीं रखता। मैंने ऐसी बात की है जिससे शायद आपको थोड़ी सी जी मैं वही मामूली सी परेशानी भी हो। हाँ जी, कि इत्तेहाद बिज़ाते खुद कोई अहमियत नहीं रखता। हाँ जी, कि इत्तेहाद बिज़ाते खुद इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, इत्तेहाद की वैल्यू बनती है अपने गैर के साथ। जब इसका गैर मिलता है ना तो फिर उसके साथ वैल्यू बनती है, क्योंकि इत्तेहाद बिज़ाते खुद डाकू और चोर भी कर लेते हैं, वो भी तो एक इत्तेहाद ही है। और सारा गांव लूट कर ले जाते हैं, गलती चीज़ों में इत्तेहाद होता है। और जितने दुनिया में मार्ज़ वजूद में इत्तेहाद अंबियाए कराम के सामने जी आए हैं, और वो सारे के सारे इत्तेहाद जो है उन पर अल्लाह पाक ने कुरान में कहा है, लोएनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा सव्वा कानू यातदून। जी, वो इत्तेहादी थे, अल्लाह ने उन इत्तेहादों पर लानत की है कि ये जो इत्तेहाद हैं सब मलऊन हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी फतेह मक्का से पहले वो इत्तेहाद करते थे। मैं माज़रत चाहूँगा, एक कॉलर है, आपकी इजाज़त से शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। कलर ज़रूरी है। मियाँ अब्दुल गफ़ार आज़ाद साहब हमें कॉल कर रहे हैं सरगोदा से। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सैयद मोहम्मद सब्तैन शाह साहब भी आपको सुन पा रहे हैं, जी फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी, शाह साहब की नवाजिश है। माशाल्लाह जी, हमारी सरगोदा की रिप्रेजेंटेशन है पूरे मुल्क में शाह साहब की सूरत में। अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी हिफाजत में रखे और सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। मेरे तमाम कायदीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए जी। तो शाह साहब का हुक्म है और पैगाम के लिए जनाब मैं मेरी तरफ से 2 लाख फंड जो है जी को मैं 2 लाख रुपए। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरबानी मियाँ साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
آپ کے والد محترم کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے اور ان کی یہ محبت آپ کو ورثے میں ملی ہے انشاءاللہ اس میں مزید رحمت برکت فرمائے. آمین. عبدالغفار آزاد صاحب. کا سایہ ہم پہ قائم رکھے جی. اللہ تعالیٰ جماعت کو سب سے نوازے. اللہ جماعت کو سربلند رکھے جی. آمین آمین. عبدالغفار آزاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. آپ کی جان مال عزت و کاروبار میں برکت ہو. آپ کی اہل خانہ آپ کے خاندان کے جو ممبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے. آپ اس کے ثمرات انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں گے. اور یہی ہے جس طرح ابھی سید محمد سبطین شاہ صاحب نے کہا کہ آپ توشہ آخرت اپنے لیے تو اکٹھے کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے بچھڑ چکے ہیں جا چکے ہیں اللہ کے پاس ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. لازم ہے ان کا تو میاں عبدالستار صاحب کے فرزندے اور جماعت ہیں. ان کا کردار ہے جماعت کے وہ بڑے اہم پوسٹ پہ ساری زندگی رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شان دی ہوئی تھی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میاں عبدالغفار آزاد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. سر پلیز کنٹینیو کیجیے. بات ہو رہی تھی کہ اتحاد اسی کا فائدہ ہے جو نقطہ عدل پہ ہوتا ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ فتح سے پہلے ان نے اتحاد کرنے کی کوشش کی مذاکرات کیے اور بہت ساری آفریں کی امیر مکہ بنانے کی بادشاہت کی اور دنیا کی جو دولت ہوتی ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھنے کے لیے تیار تھے اور شادی خاندانوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ کروانے کے لیے وہ تیار تھے. لیکن اس میں وہ اتحاد اس بات پہ کرتے تھے کہ یہ جو 313 ہے نا ان کو چھوڑ دینے کا نام نہ لے. تو اللہ نے قرآن نازل کیا اور کہا کہ میرے نبی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہ اس پر اتحاد نہیں ہو سکتا. جی. کیوں؟ اس لیے کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یکون للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ کہ ایک انسان کو اللہ مقام نبوت پہ کھڑا کرتا ہے یا وہ اللہ پاک اس کو ولایت دیتے ہیں اور وہ درجہ ولایت کو پہنچتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی بندے بنانے شروع کر دے. لیکن ان کی یہ طریقہ نہیں ہوتا. ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. تو ان نے یہ فتح مکہ سے پہلے مذاکرات یہ اتحاد سب کچھ یہ کرنے کی کوشش کی. اور قرآن کے دوسری مقام پہ آتا ہے ودو لو تدہن فیدہنون. وہ تو چاہتے ہیں تھوڑے سے آپ یعنی کہ نرم ہوں تو وہ تو نرم پڑے ہوئے ہیں. لیکن شرک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد نہیں کیا. آج فتح مکہ میں فتح کے بعد ہر سہولت رسول کریم نے ان کو مہیا کی ہے. مہربانیوں کی شفقت کی تہذیب کی اخلاق کی. لیکن جو بنیادی مسئلہ تھا اس کو رسول کریم نے وہاں سے ختم کروا دیا کیونکہ وہ خدا کی عزت اور مقام اور وحدانیت کا مسئلہ تھا. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہیں لیکن سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور خدا کے حق میں سب سے بڑی حق تلفی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر جس طرح فتح مکہ کے موقع پر وہ جملہ ذہن میں آتا ہے کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. اچھا اس جملے میں ان الفاظ میں آپ کو رحمت عفو اخلاق کی بلند مثال نظر آتی ہے. وہ ڈیفائن کیجیے گا پلیز. جی یہ اصل میں قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جو تھے جب سامنے کھڑے تھے اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے تو وہ پریشان تھے کہ اب ہماری تو خیر نہیں ہے کیونکہ وہ ایک حاکم وقت کی حیثیت سے سامنے موجود ہیں اور یہ ایک صدقہ و خیرات کی مانگنے کی حیثیت سے یا کچھ تجارت کے حوالے سے کھڑے ہیں. تو وہ بھی ان کے پاس پیسے بھی پورے نہیں ہیں دانے بھی لے چکے ہیں تو اب وہ ساری بات تو کھل گئی ہے. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی پریشان آپ نہ ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. آج کے بعد تم میں آزاد ہو. تمہارے کوئی تم پہ کسی قسم کا کوئی میرا گلہ شکوہ تک بھی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی معافی تھی. تو نبی معذرت چاہتا ہوں ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
غلام اللہ محمدی صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں اور وہاڑی سے کال کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ کال کرنے کا. سید سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں, فرمائیے گا. جی حافظ صاحب, کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ قائد محترم ٹھیک ہے؟ آپ کا صوبہ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ, بس پانی شادی اس سے گھاٹنے باقی تو ٹھیک ہے. اچھا, تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین. کوئی شفقت فرماؤ جی. ہاں جی حکم کریں. میں آگے شفقت فرما دے, وہ کوئی پیغام. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حکم آپ نے کرنا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 1,00,000 روپے کرتے ہیں. ماشاءاللہ, مہربانی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین. آپ تو ہمارے قائد بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ جماعت کے عام ترین شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین. آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. یقینی جوانی میں آپ کو بڑا غم آیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے. آمین. 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 غلام اللہ محمدی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, جس طرح ابھی سید محمد سبطین شاہ صاحب کہہ رہے تھے. 12 سال بیٹا جی. جی, وہ ہم سورہ یوسف کا ذکر کر رہے تھے, اس میں بھی یوسف علیہ السلام کا غم, حضرت یعقوب کے بیٹے کا غم جو ہے ذکر ہو رہا تھا. تو بس تمہارا آپ کا فون آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, اس مصیبت کا بہترین اجر عطا فرمائے. بہترین اجر عطا فرمائے. بے شک. ٹھیک ہے جی. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ باری صاحب ہمیں وہاڑی بھاولپور سے کال کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے. سید محمد سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, فرمائیے. شاہ صاحب جی محترم, کیا حال ہے شاہ جی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. عبداللہ باری صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ ٹھیک ہے نا؟ بھائی بھی ٹھیک ہے؟ جی محترم, بھائی بھی ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا. سارے دوست احباب ٹھیک؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں بالکل ٹھیک الحمدللہ. فصل ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی اللہ کا بڑا احسان, ٹھیک ہے الحمدللہ. یعنی مطالبہ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ سے؟ جی ضرور, آپ حکم کریں انشاءاللہ. حکم فرماؤ پھر پیغام ٹی وی کے لیے کچھ. ہاں جی میں انشاءاللہ 1,00,000 اناؤنس کر دیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین. مال میں برکت دے. آمین. جو آلو پیازوں میں نقصان ہو اللہ اس کو پورا کر دے. ہاں جی آمین. دعا کریں اس سال پیاز کا ریٹ اچھا لگ جائے الحمدللہ. نہیں انشاءاللہ اس دفعہ مرچیں انشاءاللہ ریٹ چڑھے گا مرچوں کا. آپ نے دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا, اللہ سے تجارت کر لیا آپ نے, تو یہ گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین ضرور. اور امیر محترم ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی ٹھیک ہے, آپ کو سلام انشاءاللہ پہنچا دیں گے. جی ضرور, جزاک اللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بھاولپور سے ہمارے بھائی عبداللہ باری صاحب کال کر رہے تھے اور 1,00,000 روپے کا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول و منظور فرمائے, اور یہی وہ نیکیاں ہیں, یہی وہ کرنے کے کام ہیں جو ہمارے آخرت کے لیے سامان ہے. اور اس اچھا یہ کاروبار ایسا ہے کہ آپ اللہ سے جب لین دین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پھر آپ کو لوٹاتے ہیں, جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لازم بات ہے, جب 700 گنا تک تو ہے. جی ایک چیز نوٹ فرمائی نظامی صاحب آپ نے. سر ماشاءاللہ وہ یہ دین کی برکت ہے اور جماعت کا ربط ہے کہ جو بھی کالر آ رہے ہیں وہ کوئی سرگودا سے, وہاڑی سے, شاہ صاحب ان کے ذاتی احوال سے بھی واقف ہیں, سماجی معاملات سے واقف ہیں, اور ان کے کاروبار, ان کی جذبات, خیالات, یہ دین کی وجہ سے کیسا شاندار گلدستہ اللہ نے سجایا ماشاءاللہ. اور میں تو حیران ہو رہا ہوں اس بات ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے کہ میرے پاس کمنٹس آ رہے ہیں, کہتے ہیں خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے, پیغام ٹی وی پہ رونق لگی ہوئی ہے, اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ دین کی محبت کی وجہ سے, یہ دین کی بھائی بھائی کے بارے میں بعض دفعہ اتنا نہیں جانتے ہوتے جتنا ماشاءاللہ شاہ صاحب. اور لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے بالکل, کہ آپ اپنے ساتھ ملنے والوں کے اس کے حالات واقعات ان سے آپ بڑی طرح باخبر رہتے ہیں. باخبر آگاہ. یہ صرف
رسمی گپ شپ نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام. آپ یہ دیکھیں کتنے کیجولی انہوں نے ساری چیزیں پوچھ لی, کہتے ہیں آلو پیاز ٹھیک ہے آپ کے, اس دفعہ مرچیں اچھی ہوں گی, یعنی کہاں تک آپ اور معیشت پہ بھی نگاہ ہے کہ مرچوں میں فائدہ ہو جائے گا, مرچوں میں فائدہ ہو جائے گا. بعد موضوع ہی مہاراج ہلاکیات اور معافی اور ویسے فضل ہلاکی تقاضا بہت بڑا, آپ کا ہلاک لوگوں کے ساتھ کیا, تو ان میں سے بہترین وہ ہے جس کا ہلاک سب سے اچھا بہترین ہے. لائٹر نوٹ پہ ہم بات کریں مرچوں والی, یوسف صاحب یہ کچھ اور مرچیں بھی آڈینس سمجھ سکتی ہے نا, یہ وہ والی مرچیں نہیں ہے, واقعی کھانے والی مرچیں کسان کے حوالے سے فصلیں ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بڑا ماشاءاللہ بڑے زمیندار ہیں اور وہاں پہ ان کا کافی زمیندار ہے, اور باہر سے یہ چیزیں یہ بیج وغیرہ منگوا کے نا, تو بڑی اچھی وہ ہے ہائیبریڈ جو ہوتی ہیں سبزیوں کی, وہ سارے لگاتے ہیں. اس دفعہ مرچیں کافی لگائی ماشاءاللہ. وہ اگین مرچیں وہ کھانے والی ہم سے, اللہ تعالیٰ سارے کسانوں کی فصلوں میں برکت آمین. اور دوسری مرچیں تو سچ بولے تو لگتی ہیں نا. ہم نے ویسے سچ پہ کل بات کی ہے اور کافی لگی بھی ہیں لوگوں کو, اور مجھے کمنٹس بھی کافی, وہ ہم اپنے سیکنڈ ہاف میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے. سر پلیز وہ کنٹینیو کیجئے گا کہ اس جملے نے کہ جاؤ تم سب آزاد, تو نبی جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ, یہ میری مجبوری ہے, نہیں جی کوئی ایک اور کالر ہے ہم اس لیے بیٹھے, شاہ صاحب کے ہاں بھی ضروری ہے, ضروری آپ کی مجبوری ہے, ان کے ضروری. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الطاف الرحمان بول رہا ہوں جی گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الطاف الرحمان شاہ صاحب شکریہ کال کیے. سید محمد سلطان شاہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں, بات کیجئے. جی شاہ صاحب. ماشاءاللہ جی دکان ٹی وی ماشاءاللہ بہت کام کر رہا ہے, اور یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں دینی لحاظ سے, ماشاءاللہ, اور بہت ساری دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے 50,000 دیں گے, یہ تو بالکل لیکن اس سے زیادہ دیں گے ماشاءاللہ. یونس آزاد صاحب مجھے اشارے کر رہے ہیں کچھ. یونس آزاد میر صاحب سے بات کرائیں ذرا. یونس آزاد اپنا شاہ صاحب جی کتنا اعلان کیا ہے میرے صاحب نے؟ میں 50,000 کا اعلان کیتا جی. میرا خیال آتا کوئی فرق نہیں پینا, 50 دا اور کر دئیے. ہاں جی چلو اللہ خیر کریں گے, جس طرح بھی کہو گے کر دیں گے. چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں مہربانی, شکریہ تعمیل ہوے گی. جی شکریہ جی شاہ صاحب مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آپ کو بہت بڑا غم پہنچا ہے اس عمر میں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ الطاف الرحمان شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول کرے, اور آپ کے جذبے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہمارے گجرات کے امیر ہے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, اور اکرام کر رہے ہیں نا, یعنی بات کی تو انہوں نے کہا جی وہ بہتر کام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایکسیپٹنس, رسپیکٹ کیسی ہے, کہ میں نے صرف اشارتاً کہا کہ یونس آزاد صاحب اشارہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس اشارے کو فوری طور پہ حکم کی تعمیل کی طرف لے گئے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویسے بھی سید ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید سخی ہوتا ہے, سخی ہوتے ہیں, سخی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, اب میرے خیال میں کچھ دیر کے لیے اب بات کمپلیٹ ہونے دیں ہم شاہ صاحب کی, پھر ہم آگے بڑھیں گے. پلیز فرمائیے گا. کال آ گئی تو پھر تو وہیں روک جائیں گے. ہاں پھر وہ روکنا پڑے گا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ الفاظ کہے تھے. جی. تو یہاں مفسرین نے ایک عجیب سا نقطہ بیان کیا ہے کہ بھائیوں کو آخر وہ خون ہوتا ہے, ایک باپ کی وہ اولاد ہیں, تو ان کو معاف کرنا آسان ہے بنسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ وہ آپ کے جان کے دشمن تھے, اور تکالیف کی انہوں نے انتہا کی تھی آپ کو بچانے کی. آپ تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ریشم سے زیادہ نرم تھا, اور اتنے نرم ترین جسم کو پتھروں سے زخمی کرنا اور زمین پر گھسیٹنا, اور آپ کے اصحاب کو, سیدنا بلال کی جو ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کتنے ظلم ستم کو برداشت کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں سامنے تھیں. اور اس وقت یہ الفاظ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ کے بیٹی کے قاتلین موجود تھے, یعنی اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حالانکہ اس کے بارے میں یہی تھا کہ جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو, حبار بن اسود کے بارے میں آتا ہے. تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ بڑے مہربان ہیں, بڑے رحیم ہیں. آپ نے فرمایا تھا جہاں اس کو دیکھو تو اس کو مار دو. تو اس نے اپنے منہ لپیٹ لیا جان بچانے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گیا, آ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا مجھے بھی معاف کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا لیا. بیٹی کا قاتل تھا,
اور بیٹی کو اس حالت میں زخمی کیا تھا کہ ان کے بطن مبارک میں بچہ تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سارا دکھ تھا، حتیٰ کہ جب سیدہ زینب فوت ہوئی ہیں تو ان قبر میں اتر کے کہا تھا کہ میری اس بیٹی کو میری وجہ سے بڑی تکلیف پہنچائی گئی۔ اللہ، یہ سارا منظر جو ہے نا وہ سامنے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، میں نے جو حکم دیا ہوا ہے کوئی اٹھ کے اس کو قتل کر دے گا میرے اعلان سے پہلے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب آپ کے سامنے آ گیا، دوبارہ حکم آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ تو آپ کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے چہرہ اٹھایا، فرمایا جا تجھے بھی معاف کیا۔ تو بعد میں آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، جب وہ آیا تھا اور منہ سے کپڑا ہٹایا تھا اور تم نے پہچان لیا تھا تو تم نے اٹھ کے مارا کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ کی خدمت میں مجلس میں پہنچ گیا، اب دوبارہ حکم ہوگا تو مارنا ہے۔ پھر اگر آپ نے مروانا ہی چاہتے تھے تو آپ پھر آنکھ کا اشارہ کر دیتے اور ہم اٹھ کو مار دیتے۔ اللہ، آپ نے فرمایا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ آنکھ کے اشاروں سے بندے نہیں مرواتا۔ تو آپ نے یقیناً معافی کی ایک تاریخ ہے جس کو یقیناً یہ حوصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، عامی آدمی کی تو بس کی بات نہیں ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں جو ابھی ہاں جی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی مہمانوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ ویسے شاہ صاحب، آپ کے چاہنے والوں کی کالز آ رہی ہیں ہمیں، جی آپ کی اجازت سے ان کو شامل کرتے رہیں؟ جی کرتے رہیں جی، ٹھیک ہے۔ میں ان کا گستاخی نہ ہو جائے نا، آپ گفتگو 2 دفعہ شروع کی آپ نے اور پھر رک کالوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی گفتگو کی کرامت ہوتی ہے جب کالز آنے لگ جاتی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سرداروں اور عام لوگوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، اس سے اسلام میں عدل اور رحمت کے تصور کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن شاہ صاحب کے چاہنے والے پھر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آئی گیس لائن ڈراپ ہوگی۔ سر پلیز۔ قابل ذکر تو شاہ صاحب نے بھی فرمائے ہیں جو واقعات ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں جو قابل ذکر جو معافی کا واقعہ ہے وہ سب سے پہلے جب مکہ میں لشکر ایز اے فاتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں، جی، تو حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا جو ہیں وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو حضرت عمر جو تلوار کے دستے پہ ان کا ہاتھ ہے کہ ادھر اشارہ ابرو، اور میں ان کی جو گردن جو ہے وہ آپ سے معافی کی وہ درخواست کرتے ہیں۔ تو آپ ایک دن کا ان سے کہتے ہیں ایک دن جو ہے اس کا آپ کو مہلت دیتے ہیں، ایک دن کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے بھی معافی کا اعلان ہی نہیں صرف کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ جس نے ان کے گھر میں پناہ لی اس کا بھی معافی۔ مطلب بڑا قابل ذکر واقعہ جو مکہ کے سردار کے پھر سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند لوگ جن کے قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا، جیسا شاہ جی نے فرمایا بھی کہ جن کے بارے میں آپ نے کہا جہاں ملے آپ کو ان کو قتل کر دیا، ان میں اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، ان کا نام بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جن کے بارے میں آپ کا حکم تھا کہ ان کو جہاں بھی دیکھا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اور بھی کچھ لوگ تھے، ابن حتل کی 2 لونڈیاں تھیں جو آپ کے اوپر بڑی آپ کی توہین اور تنقید کیا کرتی تھی، ایک شاعر تھا وہ بھی آپ کی تنقید کیا کرتا تھا۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جب آپ اتنے فتح مکہ والے دن تھے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کی بیوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اپنے خاوند کی معافی کے لیے درخواست کرتی ہیں، آپ ان کو بھی معافی کا اعلان کرتے، پھر وہ ان کے پاس جاتی ہیں، وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ اچھا مجھے بھی معافی مل گئی ہے۔ پھر آپ واپس بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس قدر تیزی سے ان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ایک تو صرف معافی نہیں، یعنی ان کو ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کر کے آپ کی چادر مبارک، تو کبھی یا ایھا المدثر کہتے ہیں، کبھی یا ایھا المزمل کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے قدم ہے مبارک میں گرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معافی ہے، یہ میں نہیں اس کی جو ہے وہ نظیر جو ہے وہ نہیں مل سکتی۔ ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے، ہم انتقام کی آگ میں پوری رات جو ہے وہ سو نہیں پاتے کہ اس کے ساتھ صبح ایسے کرنا ہے، اس کے ساتھ صبح ایسے کرنا ہے، اس کی یہ پلاننگ، اس کی ایسی مطلب کوئی ایک ایسی بات ہو تو جس کی بندہ ذکر کرے۔ حضرت ہندہ کو معاف کر دیا، حضرت وخشی جو بعد میں آپ کے پاس آتے ہیں جی، ان کو آپ نے ان کے لیے معافی کا جو وہ اعلان، مراد یہ ہے کہ جو معافی ہے وہ قرآن کی آیت میں یاد آ گئی کہ ہم تو قرآن کی آیت ایز اے مبلغ یا ایز اے لیکچر سنتے رہتے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو بڑا جب طاقت اس میں ہو تو وہ دشمن کو پچھاڑ دے، والکاظمین الغیظ جو اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے، پھر آگے والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کی عملی صورت ہمیں نظر نہیں آتی۔
ہم خود بھی لوگوں کو یہ درس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کوئی باپ کو گالی دے تو میرا نہیں خیال کہ کہنے والا بھی یعنی ہم بڑے بے چین و مضطرب ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ اسلام میں کوئی اس طرح کی، تاریخ اسلام کیا تاریخ انسانیت میں کوئی اس طرح کی نظیر ملتی ہو کہ کیسے کیسے لوگوں. اصل بات تو یہ تھی کہ جو اخلاقیات کا جو درس دیا جا رہا تھا، جو عدل اور انصاف کی جو بات کی جا رہی تھی، مطلب تاریخ اسلام کے واقعہ ایسے بہت تیزی سے وہ دماغ میں وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو درس تھا وہ آپ ہی کی شخصیت، آپ ہی شخصیت مبارک اس اہل تھی اور قابل تھی کہ جو آپ اتنے بڑے فیصلے کر فرما دیے. اور آپ نے پھر ایسے ہی نہیں آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک کہ ہمیں چلنا ہے تو آپ کے اسوہ اس پہ چل کے. پھر یہ جو رمضان کا بھی اصل درس ہے، جی جتنی بھی حدیث ہے، یہ جو حدیث بڑی معروف ہم نے سنی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس کو بولو اسے جھگڑا نہیں کرنا، ایون کہ جو کوئی آپ کو گالی دے دے تو اس کو آگے سے کوئی انی صائم میں روزے سے ہوں. ٹھیک سر، ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ڈیرہ غازی خان سے خالد اظہر صاحب کال کریں. جی السلام علیکم. السلام جناب نوید بھائی، کیا خیریت ہے؟ الحمدللہ خالد اظہر صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. سید سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں اور حافظ یونس آزاد صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں. بات کیجئے. میری طرف سے تمام مشائخ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے خالد اظہر صاحب، امیر صاحب؟ جی شاہ صاحب اللہ دے سلام، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ خیریت جناب؟ طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. خالد صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سب تسا سناؤ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، سب معاملہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بڑا اللہ دے سان سال شکر ہے الحمدللہ. یہ تو ہمارے امیر محترم کا شہر ہے، ہاں جی، جہاں سے کال آئی، جہاں سے کال آئی. یہاں سے تھوڑا اعلان نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. شاہ صاحب جتنا تم حکم کرو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ اکبر. اپنی شان کے مطابق کر دیں. ماشاءاللہ. شان اور شہر کے مطابق. شان اور شہر. شان اور شہر کے مطابق. حاضر سارا حاضر. انشاءاللہ ہم ڈی جی خان کی طرف سے 2 لاکھ روپے دیں گے انشاءاللہ پیغام ٹی وی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جی آمین آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی. بڑا محنت کر رہے ہیں آپ الحمدللہ. نوید بھائی بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. سارے مشائخ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت اور برکتوں سے نوازے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ جی. آپ کو خوش رکھے. آمین. آپ خیر کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. جی 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 انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی. تشریف لائیے، آپ تشریف لائیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. خالد اظہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھوڑا سا چینج ہے اور وہ چینج یہ ہے کہ یوسف سراج صاحب ہمارے بھائی ہمارے اسٹوڈیو سے رخصت ہو چکے ہیں اور ہمیں ایک اور شخص سے جوائن کر چکے ہیں. معروف تاجر ہیں حافظ عبدالغفار صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. ہم سر گفتگو کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، اور جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کا عمل، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے. شاہ صاحب کی جانب آتے ہیں. سید سبطین شاہ صاحب، مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مقام ہجون پر لگانے کا جو حکم دیا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور جہاں پہ تھی. تو یہ منظر وفا کی کیسی عظیم داستان سناتا ہے. ایک محبت کا عالم ہے اور اس اہم موقع پر یہ سامنے آتی ہے. اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی تھی کہ ایک اوپر بلائی طرف سے جو ہے وہ بیت اللہ میں داخل ہو اور کچھ ادھر سے داخل ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا آپ کا خیمہ لگانا. جی.
تو اس وجہ سے کیونکہ یہاں قریب ہی وہ قبرستان وہ جگہ موجود تھی جسے ہمارے زبان میں جنت المعلا وغیرہ کہا جاتا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں موجود ہے. تو اس وجہ سے بعض سمجھ لیں سیرت نگاروں نے شاید اس کی طرف توجہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کوئی وجہ یعنی حکمت، اصل تو حکمت عملی تھی. باقی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت پیار کا جو اظہار ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کو بھلا نہیں پائے. جی ان کی خدمات بھی بڑی ہیں، ان کی قربانیاں بھی بڑی ہیں. اگر اسلام کے پھیلاؤ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال اور حمایت اور نصرت جو ہے اس کی تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک خاتون نے اتنا کوئی کچھ قربان کیا ہو. تبھی آپ فرمایا کرتے تھے، بعد ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں پریشان نہ کیا کریں، خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کیا کریں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی پھر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خلاف کوئی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی تو آپ کو ناگوار گزرتی. بلکہ ایک صحیح البخاری میں حدیث ہے جس پر شارحین حدیث نے بڑی پیاری بات بیان کی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبریل ہیں اور تجھے سلام دے رہے ہیں. اور جب سیدہ خدیجہ کے پاس رسول اللہ موجود تھے تو جبریل آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے خدیجہ کو اور پھر میری طرف سے سلام ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے آگے بات کی ہے نا تو وہ بڑی پیاری ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو خود سلام ہے، اس کو تو میں سلام کا جواب نہیں نہ دے سکتی، وہ تو خود سلام ہے. باقی میری طرف سے آپ کو سلام ہو، جبریل کو سلام ہو، اور قیامت تک جو آپ کا امتی اس حدیث کو سنے اس کو بھی میرا سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا ہم آج تک اس سلام میں جو ہے وہ داخل ہے، شامل ہے. جس دن ہم اس حدیث کو سنیں گے اس دن اماں خدیجہ کا سلام جو ہے ماشاءاللہ ہم تک پہنچ جائے گا. سوری میں آپ کی بات چیک رہا ہوں. کالر ہے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جی ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سیف اللہ کمیر پوری صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں جی سرگودا سے. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سید محمد سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں، فرمائیے. حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. شاہ جی کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. تمام بزرگوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے جی، دعاؤں کی وعلیکم درخواست ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پیغام کے لیے جو ہے وہ میں جو ہے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے انشاءاللہ اس میں مہربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اور حضرت شیخ آپ کے والد محترم کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین. خاص کر جی ہمارے اب ناظم اعلیٰ ہیں جماعت کے، اچھا ماشاءاللہ. اور ان کے والد محترم ایک لمبا عرصہ جماعت کے امیر رہے ہیں ضلع میں، مولانا سلیم اللہ کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جیت عالم تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں ایک دن کے. آپ ایک دن کے سر بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے کو قبول و منظور فرمائے، آپ کے لیے رحمتوں برکتوں عزتوں کا سامان کریں. سر بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی سہیلی بھی آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قربانی والے دن گوشت کی تقسیم کا جب آغاز کرتے یا کبھی بھی کوئی گوشت کرتے، آپ کی عادت مبارکہ تھی ویسے بھی گوشت تقسیم فرماتے رہتے تھے. تو آپ فرماتے کہ سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے گوشت تیار کریں، اچھا، اور پھر ایک ساتھ جو ہے وہ اتنا تیار کریں، اتنا دیں کہ ان کے سارے گھر والے کھا لیں. ہم تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں نا وہ قربانی، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی شاپر بنا کے. ہاں جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی نگاہ رکھی ہے کہ زیادہ ہاں زیادہ دیں تاکہ ان کے سارے گھر کی جی جو ہیں وہ گوشت کھا لیں. آپ پکے ہوئے کا فرما رہے ہیں، پکا کے؟ نہیں، ویسے گوشت کچا جو گوشت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرماتے ہیں. تو حضرت خدیجہ کے
سہیلیوں کے لیے خود گوشت اوپر کھڑے ہو کے سمجھے بنواتے ہیں کہ اتنا اتنا ایسا ایسا دینا ہے. تو سیدہ خدیجہ کی وفا جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انتہا کیا ہے, محبت بھی کیا ہے. اور اس حدیث کے تحت بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ خدیجہ ساری عورتوں سے افضل ہے, کیونکہ انہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے سلام بھی بھیجا ہے. پھر ان کے لیے ایک جنت میں ایک موتی کا محل اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے. یہ کسی جنتی کو یہ اعزاز نہیں حاصل, یہ واحد ہے, یہ واحد ہے. ایک موتی ہے, ایک موتی کا پورا محل ہے. اللہ اکبر. یہ صرف سیدہ خدیجہ کے لیے خاص محل بنایا گیا جس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی, یعنی بندہ اس میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی, اس میں باہر سے آواز بھی نہیں, جیسے آپ کا حال ہے نا کہ باہر سے آواز, ہاں جی, تو آواز بھی نہیں جائے گی اور اس میں اس کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اور ایک موتی کا محل اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. کتنا موتی ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا جو صرف خدیجہ کے لیے. کیوں کہ حدیث میں آیا کہ جس طرح تو آپ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اسی طرح کا اجر عطا کرے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور سکون کا بڑا خیال رکھا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجر بھی ان کو اسی انداز میں دیا ہے. تو اس موقع پر ایک خوشی کا موقع تھا, فتح کا موقع پر. اس موقع پر سیدہ خدیجہ کو یاد رکھنا, یا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جس طرف قبر تھی اس طرف اپنا پڑاؤ ڈالنا, خیمہ رکھنا, تو یہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, وفا ہے. ایسے خوشی غمی کے موقع پہ یاد رکھنا ہی تو وفا ہوتی ہے. وفا. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. اچھا علامہ محتسم الہی ظہیر صاحب, فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس میں بیان کیے گئے اصول انسانی معاشرے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں, وہ بیان کیجیے گا. جی, پہلے تو شاہ صاحب نے اپنے پچھلی گفتگو میں اس کا ذکر کر دیا کہ جس دن آپ بیت اللہ کے اندر اس کو بتوں کو پاک کر کے, توڑ کے, صاف کر کے اور توحید کے نعرے کو لگا کے جب آپ باہر آتے ہیں, لوگ صفحے بنا کے بیٹھے ہوئے, یہ پہلا دن ہے جب آپ انٹر ہوئے ہیں, کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, آپ بڑی بلند آواز سے اس بات کا وہ اس کو اعلان کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ, کہ اللہ جو تنہا ذات ہے, انجز وعدہ, جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا. جی. اور انجز وعدہ و نصر عبدہ, اور اپنے بندے کی مدد کی, وحدم الاحزاب وحدہ, اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دے دی. سوری, ایک کالر ہے, جی شامل کر لوں. جی السلام علیکم. ڈسکا سے ہمیں کال کر رہے ہیں مولانا عبد الغفور طاہر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر شکریہ کال کرنے کے لیے. سید سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں, گفتگو کیجئے. جی مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان ہے. شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کی یاد میں وقت گزر رہا ہے. ماشاءاللہ, خوش رہیں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آمین. آپ ماشاءاللہ قائد ہے ہمارے. انشاءاللہ العزیز, اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اس پیغام ٹی وی کے لیے 1 لاکھ روپیہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. ویسے آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. شمس الہدا کے آپ کو پتہ ہے نا بڑے کام ہیں. جی جی, اس میں ہم ایسا ڈال دیں گے نا انشاءاللہ. اور ٹاؤن تو بھی دیو کوئی. ہاں جی, کرونا دیو, ٹاؤن تو بھی دیو. وہ آندے نے باقی ٹاؤن بھی سنا بنایا, انہیں مہنگے پلاٹ بیچ رہے ہو تو. حافظ عبد الغفار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ غفار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤن بنایا, 5 مرلے کی فائل دیں جماعت کو, پیغام کو. وہ معاذ بھٹی صاحب ہے نا حافظ آباد سے, ہمارے شہر کے امیر, انہوں نے ایک فائل دی ہے جماعت کو. اچھا ماشاءاللہ. ابھی ایک 14 مرلے جگہ جو ہے نا وہ مسجد کو دی ہے, ایک 7.5 مرلے جگہ دی ہے. باقی جب بھی ٹاؤن بنایا نا تو ایک فائل جماعت کو دے دیا کرے. اللہ خیر و برکت کرے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی بنایا اللہ اور برکت دے گا اس میں. آمین آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی محبت. ٹھیک ہے. اچھا عبد الغفور صاحب, ابھی ٹیم آپ کو کانٹیکٹ کر لے گی, اور رمضان میں ہی جمع کروانے سے, رمضان میں ہی خرچ کرنے سے وہ اجر بھی بڑھ جاتا ہے, آپ کو پتہ. نیت کر لیں تو ثواب مل جائے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے میں کروا دوں گا, وہ کہہ رہے میں کروا. چلیں جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اچھا ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بیگم سعیدہ مغل صاحبہ ہمیں کال کری, سعدیہ مغل صاحبہ لاہور سے کال کری ہیں جی, اور حافظ عبد الغفار صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں, اور سید محمد سبطین شاہ بھی سن پا رہے ہیں جی. پلیز بات کیجئے عبد الغفار صاحب, بات کیجئے. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मैं पैगाम टीवी के लिए 5 लाख देना चाहूँगी और ये कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाफिज़ तो वैसे भी मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब मेरी वैसे भी फेवरेट पर्सनैलिटी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप पैगाम टीवी से ताउन क्या कर रही हैं? 5 लाख में देना चाहूँगी। 5 लाख रुपया 500K आप फरमा रही हैं। जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपकी ताउन को, अल्लाह ताला रोज़े रमज़ान कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला आपको इज्जतों बरकतों से नवाजे। नहीं, हमारी टीम आपसे अभी कोप अप करेगी। उमर ये कह रहे हैं आप? ठीक है। बेगम सादिया मुगल साहिबा, टीम हमारे साथ जो लाइन पे है आपसे भी कोप अप कर लेंगे, आप लाइन डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा। इंशाल्लाह अभी आपसे ये कंप्लीट कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ठीक है। हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब के रेफरेंस से कॉल की थी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह आपको इज्जतों बरकतों से नवाजे। अच्छा माशाल्लाह, घर से फोन आया जी। घर से आपकी बेगम साहब है? देखें पहले क्यों नहीं बता रहे? दूसरी के तीसरी ये नहीं पूछा। अच्छा ये नहीं आपने बताया, ये बाप इनको बताएं। खामोशी से बैठे हैं। अच्छा चले एक और कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज अब्दुल वहाब साहब कराची से कॉल कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज अब्दुल वहाब सठियार साहब, हमें कराची से कॉल करने का शुक्रिया। आपको सैयद सत्तैन शाह साहब भी सुन पा रहे हैं, गुफ्तगू कीजिए आप उनसे। जी सठियार साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है आप साहब? आप ठीक है? खैरियत से? बारकल्लाह फीकुम। सेहत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं शाह जी? भैंसें ठीक हैं? भैंसें ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आप लोग की जुहूद को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। काम ठीक है, कारोबार ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। आमीन आमीन। कितना था काम जितना कह दिए कर देंगे। हाफिज साहब का क्या मसला? अच्छा आपने क्या इंशाअल्लाह फरमाएं जी, क्या हुक्म है? अल्लाह ताला सबका जारिया बनाए। आमीन आमीन। और अमीर मोहतरम के लिए आमीन आमीन। उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको आमीन। पैगाम टीवी को उनके लिए सबका जारिया बनाए। आमीन। रमजान में उनकी यकीनन कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है जी। अल्लाह ताला, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है ठीक। ये उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की को मोहब्बत में हम ही बैठे बिल्कुल बिल्कुल। ताउन का बता दिया? नहीं, ताउन का बताते हैं, आराम से थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा ठीक है फरमाइए फरमाइए। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए, इंशाल्लाह बाकी जो जमात होगी वो भी इंशाल्लाह अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ठीक है हाफिज अब्दुल वहाब सठियार साहब, अल्लाह ताला आपका तो वैसे थोड़ा नहीं है, 2 लाख ना कर लें इंशाल्लाह। रमजान में जो है वो नेकी का अजर ज्यादा होता है। यानी वो तो 700 बनेगा नेकी था, तो ये 1400 कर लेते हैं नेकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश इससे ज्यादा होगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं आपका 2 लिख रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक, मेहरबानी, अल्लाह ताला आपकी सलाम कह दीजिए। जी जरूर बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब सठियार साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाएं। और आपको अभी अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़ही साहब भी सुन रहे थे और हाफिज़ यूनुस आज़ाद साहब भी सुन रहे थे, बल्कि हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब भी सुन रहे थे। तो बहुत शुक्रिया, आपने ताउन किया। ठीक है सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी बिल्कुल। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज आपका मेरे बारे में क्या गुमान है। वो जिस तरह शाह जी ने पहले भी बताया, यहाँ पे रिपीटेडली गुफ्तगू हुई है जी। उन्होंने कहा जी हम आपको करीम समझते हैं और करीम बाप का बेटा समझते हैं। फिर आप इरशाद फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा और आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है। फिर इसी तरह एक और खुतबा आपने अगले दिन जो इरशाद फरमाया, जिसके मदरजात जो है वो मैं समझता हूँ बड़े ज़रूरी हैं समझने। आप अल्लाह की तमहीद को बयान करने के बाद इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को तहलीक किया, जब आसमान को बनाया, उस दिन से ही मक्का को हुर्मत वाला शहर जो है करार दे दिया गया है जी। हुर्मत से मुराद यह है कि यहाँ पे कोई जंगल नहीं हो सकता या किसी दरख्त को नहीं काटा जा सकता यहाँ, यानी यानी कोई इस तरह के जो हुर्मत वाला जो शहर है उसी दिन। लेकिन ये कोई हरगिज़ ना समझे कि मैं आज मक्का में दाखिल हुआ और जो कत्ल वगैरह या कोई इस तरह की बात हुई है, ये मेरे लिए चीज़ खास थी कि एक लम्हे के लिए, एक साथ के लिए या उतने दौरानिए के लिए मुझे इस बात की छूट दी गई कि मैं, लेकिन ये फिर अपने वापस उसी अहकामात में
یہ آ جائے گا مکہ. جو مکہ جو حرمت والا شہر ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ حرمت والا شہر جیسے آسمان جب تخلیق ہوا تب سے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. ہر طرح کے معاملات، جنگ کو، شکار کو، قتل کو، کسی چیز کو ناجائز مارنے کو، ایون کہ درختوں کو کھاڑنے کو بھی ایک حدیث کے الفاظ میں اضافہ ہے کہ درخت کو کاٹنے کو، گری ہوئی چیز کو کسی کو اٹھانے کو بھی، یہاں تک کہ یعنی یہ وہ اہم مدرجات ہیں جس کے اوپر عمل کرنا اور جس کو سمجھنا، جو خطبے کے جو اہم مدرجات ہیں اس پہ ضروری ہے. پھر آگے ایک لمبا پھر ایک پورا سسٹم ہے خطبات کے بعد بھی. پھر آپ 19 دن 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا اور توحید کے ڈنکوں کو جو ہے وہ پھر آپ نے جو اصل غرض و غایت تھی کہ شرک کے جو بت کدے تھے جو وہ تھے ان کو آپ نے وہ زمین بوجھ کیا. مختلف اصحاب رسول اپنے سپہ سالاروں کی کمانڈ میں لشکروں کو بھیجا، عزا کے، حبل کے، بوانا کے، جتنے بڑے بڑے بت تھے، بت کدے تھے، ان کو توڑا گیا، ان کو منہدم کیا گیا تاکہ پوری سرزمین حجاز میں جو توحید کے ڈنکوں کو وہ بجایا جا سکے. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال کر رہے ہیں طاہر شیخ صاحب. جی طاہر شیخ صاحب، شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. میں میر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی میر صاحب تو اویلیبل نہیں ہے. ہاں میر صاحب نہیں سے بول رہا ہوں جی. سید السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید محمد سبطین شاہ صاحب آپ کو سن رہے ہیں، یونس آزاد صاحب سن رہے ہیں، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب سن رہے ہیں، عبد الغفار صاحب سن رہے ہیں. فرمائیے، گفتگو کیجیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغام ٹی وی جو ہے وہ اپنے بہترین پروگراموں کی بنا پر جتنی بھی مذہبی دینی چینل ہیں ان میں پیغام ٹی وی ایک معتبر نام بن گیا ہے. الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ پیغام ٹی وی جو ہے اس کو قبول عام حاصل ہو گیا ہے. اللہ کا کرم ہے. الحمدللہ. اور لوگوں کی اکثریت اس کو لائک کرتی ہے. جی شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ. اس پر میں جماعت پوری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آمین. اور اللہ اس چینل کو ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہماری طرف سے تھوڑا سا حصہ شامل کر لیں. جی 1 لاکھ روپیہ. ماشاءاللہ. یہ تھوڑا تو نہیں ہے جناب، یہ بڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے. اور بھی کوششیں جاری رہیں گی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں برکتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں شامل طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے جی. جی یونس آزاد عرض کر رہا ہوں کہ میں نے محسوس کیا ہے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں نے محسوس کیا آپ کی آواز سے. اللہ شفا دے، اللہ صحت دے آپ کو. دوستوں سے درخواست ہے دعا کی، دعا کا محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ سارے آپ کے لیے دعا گو ہیں شیخ صاحب. انشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں اور نوجوانی سے لے کے، ماشاءاللہ نوجوانی سے لے کے یہ اتنی بڑی ٹیم تھی اور یہ اکیلے پوری ٹیم کا کام کیا کرتے تھے شیخ صاحب. نظامی صاحب یہ ہمارے بہت اچھے ماشاءاللہ کام کرنے لے اور ضلع اکاڑا میں ہمارے ناظم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے جی. اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے جو اصل میں ساری خلاصہ کلام ہے کہ پیغام ٹی وی کے اللہ کے فضل و کرم سے جو مقبولیت ہم سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑی زیادہ اہم جن لوگوں سے ہمارا مختلف انٹریکشن ہوتا ہے کہ فرقہ واریت سے بالا طاق ہو کے بین المثالی کو ہمانگیوں سے فروغ دینے کے لیے ٹو دا پوائنٹ. یعنی یہ نہیں اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ کسی خاص مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وقت تھا کہ لوگوں کو کیبل آپریٹر کو جا کر کہنا پڑتا تھا. آپ کیبل آپریٹر نے اس کو پہلے نمبروں پہ رکھا ہوا ہے، ان کی ضرورت بن گئے ٹی وی. بڑی بات ہے. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اب ایسا ہے سید سبطین شاہ صاحب کے امیر محترم کا یہ آرڈر بھی، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو حکم ہو وہ پھر ہمیں فوری طور پہ عمل بھی کرنا ہے کہ جو وعدے ہو رہے ہیں، جو ہم کمٹمنٹس لے رہے ہیں، ان کو ہم رمضان میں ہی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلے پروسیس کو بھی ہم پرسو کر سکیں. جی اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جو لاسٹ سیٹنگ کی تھی جس پہ ہم سب موجود تھے تو محسن صاحب
انہوں نے اکاؤنٹ نمبر کے تھرو ڈائریکٹ کمپلیٹ ٹرانزیکشنز کر لی تھیں، جس سے جلد از جلد کمپلیٹ ہو گئی تھی چیزیں. تو وہ طریقہ بڑا کارآمد اور بڑا فروٹفل بھی رہا ہے. تو بڑی عزت کے ساتھ میرے سارے معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں، تو اسی پہ ہی ہم نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ جلد از انشاءاللہ جلد اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. ہاں جی. اور رمضان کے بعد جلد سے جلد جو ہے یہ رقم جو ہے یہ سب وصول ہو جائے. ہاں جی انشاءاللہ. اصل مسئلہ تو یہ ہے. تمام معززین ہیں جی جی اللہ کے فضل جتنے جن کے پاس ہیں جنہوں نے نیت کی ہے وہ انشاءاللہ آنے ہی آنے ہیں. کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، کوئی فیک کال ہے یا اس طرح کا معاملہ. obviously وہ تو خیر آؤٹ آف کوسچن ہو جاتی ہے بات، لیکن چونکہ پھر وہ معاملات میں بیزی ہونا، پھر چیزیں لنگر آن ہو جانا، تو یہ کوئک رسپانس. میں ترغیباً امیر محترم کے حکم پہ یہ بات اپنے ناظرین کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کوشش ایک صحیح ہے جو آپ کر رہے ہیں، اپنا پورا ٹائم دے کے اپنا وقت دے کے، یہ ہمارا سٹاف، یہ کیمرہ مین، جی بالکل جتنے بھی ہم یہاں پہ حاضرین مجلس ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک اللہ کے فضل و کرم سے اس سارے صدقہ جاریہ تھوڑا سا آہستہ صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کے لیے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑا نادر موقع ہے. جی جی. اور رمضان اور صدقے کا جہاں پہ تلاوت ہے، جہاں پہ روزہ ہے، جہاں پہ قیام ہے، جہاں پہ لیلۃ القدر کی جستجو ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہے، رمضان اور صدقے کا بھی بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے. ڈیفینیٹلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابت ہے رمضان میں اس قدر تیز ہو جاتی کہ تیز اور تند و رفتار آندھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سوری ایک کالر ہے، ایک کالر میں وہ لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، یہ شرک پور سے کال کر رہے ہیں احتشام الہی ظہیر صاحب. اچھا جی جی پلیز بات کیجئے. سید سبطین شاہ صاحب بھی آپ کو سن پا رہے ہیں، معتصم الہی ظہیر صاحب بھی سن پا رہے ہیں، حافظ یونس آزاد صاحب بھی اور حافظ عبد الغفار صاحب بھی، سب سن رہے ہیں آپ کو. گفتگو کیجئے. کیا حال ہے احتشام بھائی؟ جی الحمدللہ صاحب، اللہ کا بڑا احسان ہے الحمدللہ. صحیح سے ٹھیک ہے. جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کی طرف سے 50,000 دے دیں. صاحب 1,00,000 روپیہ انشاءاللہ میں پیغام ٹی وی کے لیے جو ہے نا عطا کر دوں گا. جی مہربانی. ماشاءاللہ آپ کا قبول فرمائے، محبت قبول فرمائے. جی وہ ایک دعوت بھی رہتی ہے آپ کی طرف امیر صاحب کی اور ناظم اللہ صاحب. دعوت کے لیے بھی حاضر ہوں. آپ جب ٹائم دیں، آپ حکم کر دیں، میں انشاءاللہ اسی دن کے لیے جو ہے نا پروگرام فائنل کر دیتا ہوں. جی انشاءاللہ. کتنے بکرے کا انتظام کیا ہوگا؟ کتنے بکروں کا؟ شاہ صاحب آپ جتنے حکم کریں گے اتنے بکرے انشاءاللہ جلدی. السلام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ باعث برکت و رحمت کرے آپ کا یہ دینا. آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ ناظرین کے لیے یہ بڑا گولڈن اپرچونٹی ہے جی کہ جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جی جی وہ اپنا بھرپور تعاون وہ صدقے سے زکوٰۃ سے کریں. وہ اللہ کے فضل و کرم سے گھر بیٹھے ہی پورے اجر و ثواب میں جو شامل ہو جاتے ہیں. اچھا اس اجر و ثواب میں کچھ ہمارے ایسے بھی محسنین ہیں، ایسے بھی پیغام ٹی وی سے یا دعوت دین کے کام سے محبت کرنے والے ہمارے بھائی ہیں میاں بلال طارق صاحب خوشاب سے. انہوں نے ماشاءاللہ 5 لاکھ روپیہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے اور انہوں نے خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں عزتوں سے نوازے. انہوں نے ٹیکسٹ یہ کیا کہ شدید گلا خراب ہے ان کا، یعنی ان کو بولنے میں بھی تکلیف ہے، ورنہ ڈیفینیٹلی وہ کال پہ آتے اور ہم سے وہ ہمارے میاں فضل حق صاحب کے پوتے ہیں نا جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میاں طاہر طارق صاحب کے بیٹے ہیں. یہ سب کچھ انہی کا ہے ماشاءاللہ. میں تو بلکہ کہوں گا خاص طور پہ ان کے لیے دعا کی. جی ضرور حضرت. ان کی شفا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل شفا عطا فرمائے. اور ان کے والد محترم کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ان کے دادا جی کی یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت میاں فضل حق صاحب کا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے. ٹھیک بڑی بات ہے جی. بالکل. اب یہ دیکھیے کہ اگر ان سے بات نہیں ہو پائی تو انہیں ٹیکسٹ ضرور کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ شامل رکھیے، یہ محبت ہے، یہ میری محبت ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ مثال بھی ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. بلکہ ابھی ہم دعا کروائیں گے جو اسپیشل ابھی کچھ منٹ بعد سیگمنٹ ہوگا تو اس میں ہم پراپر دعا میں بھی شامل کریں گے. نہیں جی گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. میں چاہوں گا ایک پیغام آپ دیجیے، اس طرح میں اپنے سارے مہمانوں سے لوں گا، پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے. جی آج کی جو ہماری نشست ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مظاہرہ وہاں پہ پیش کیا ہے، جو سنتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس میں پیغام یہی ہے کہ آپ کی سنت جو معافی والی ہے، جی آپ بھی جس سے کسی ساتھی کا اختلاف ہے تو ایک مومن کو زیادہ سے زیادہ 3 دن سے آگے تو بندہ اس سے ناراضگی نہیں رکھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے دوسرے دوستوں سے صلح اور دل صاف ہونا بہت ضروری ہے.
وگرنہ اعمال جو ہیں وہ لٹکے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتے۔ پھر ماہ رمضان کے روزے بندہ رکھے، سارا رات بھی مشقت اٹھائے، بھوک اور پیاس اور رات کا جاگنا، قیام، ساری چیزیں، اور پھر معافی قبولیت بھی نہ ہو، جی، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی۔ تو اس لیے میں پیغام یہی دوں گا کہ آپ فتح مکہ سے آپ سارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جس کے بارے میں دل میں کچھ بھی ہے اس کو معاف کر دیں۔ ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ سر، کوئک سا۔ جی میں بالکل، میں بھی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو فتح مکہ کا جو درس تھا، جی، وہ انتقام نہیں تھا، وہ عفو درگزر تھا، وہ صبر تھا، اور رمضان کے مہینے میں یہ مارکا ہوا، اور رمضان کا بھی اصل درس یہی ہے کہ عفو درگزر کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو رحم کے رشتے ہیں، رحم جو ہے وہ عرش الہی سے چمٹ جائے گا، اور جب تک آپ کی معافی نہیں ہوگی تب تک وہ چمٹا رہے گا۔ بہت بڑی یہ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں عفو درگزر کو اپنانا چاہیے، اور جو انتقام ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال کے معافی کو جو ہے اس کو وہ عام کرنا چاہیے، اور صبر کے دامن کو، رمضان کا درس بھی ہے، اور صبر کے دامن کو حلال چیزوں سے ہم نے روکا اپنے آپ کو، تو ہم پھر حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ پانی سے رک سکتے ہیں اور دوسری لتوں سے کیوں نہیں رک سکتے؟ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں سب کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، حافظ یونس آزاد صاحب پلیز۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے فتح مکہ، جی، کہ اگر وہاں اتنے ظلم و ستم کو معاف کیا جاتا ہے، جی، تو ہمارے درمیان تو بہت معمولی سی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس میں آج سے ہی اپنے دل صاف کر لینے چاہیے، اور یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو معاف کر دینا چاہیے، عفو درگزر والا معاملہ جیسے سیکھیں۔ ٹھیک ہے، حافظ عبدالغفار صاحب ایک میسج آپ سے بھی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کے دو پیغام ہیں فتح مکہ کے، پلیز معذرت کے ساتھ۔ فتح مکہ کے دو پیغام ہیں۔ ایک ہے عقیدہ توحید میں شدت، کہ فل شدید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن صرف ایک ہی کام شدت سے کیا ہے، وہ بت توڑے ہیں، اس کو پاک کیا ہے جو شرک کی علامات تھی، اور دوسرا انسانیت کو معاف کیا ہے، حتیٰ کہ جس کے پاس چابی تھی وہ بھی مسلمان نہیں تھا لیکن اس کو خانہ کعبہ کی چابی واپس کی۔ تو وہ معافی اور عقیدہ توحید کی شدت، یہ دو ساتھ ہی وہ اسلام قبول کر لیا تھا، جی داخل ہو گئے اسلام میں۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ۔ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں گا۔ حافظ عبدالغفار صاحب سر آنے کا شکریہ۔ ایک سرپرائز بھی دیا آپ نے، ہمیں بتایا ہی نہیں بھابھی کے حوالے سے، لیکن چلو بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود یہ بات ہی بعد والی ہے، جی جی بعد والی، بالکل حافظ یونس آزاد صاحب سر، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ موجود رہے علامہ معتصم الہی زئی صاحب سر، آپ تشریف لائے، آنے کا شکریہ۔ اور سید محمد سبطین شاہ نقوی صاحب سر، آپ کے آنے کا شکریہ، آپ کے بلانے کا شکریہ سر، آپ کی محبت ہے سر۔ اب میں دعا کے لیے آپ سے گزارش کروں گا، اور اس میں آپ شامل کیجیے گا خاص طور پہ ہمارے بھائی میاں بلال طارق صاحب کو، اور عاصم حفیظ صاحب کے ماموں جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کل بلکہ مجھے ایک گلہ آیا کہ ہمارے دیکھنے سننے والے ہمارے ویورز نے ہمیں لکھ کے بھیجا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں، ہمیں شامل نہیں کرتے، تو ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے، عالم اسلام کی خیر کے لیے، ہمارے معاونین کے لیے جنہوں نے تعاون کیا۔ آئیے دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوہاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ جانتے ہوئے بھولے ہوئے جو بھی ہم سے خطائیں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ یا اللہ جہاں بھائی تیرے بندے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
اور ایسے شفا عطا فرما جیسے کوئی باقی بیماری نہ رہے. اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. محترم میاں بلال طارق صاحب نے درخواست کی ہے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے. جہاں بھی تیرے بندے بیمار ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامل اور عاجل شفا عطا فرما دے. یا اللہ جتنے تیرے بندے مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما دے. یا اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ان پر اپنی رضا و رحمت نازل فرما کے اللہ ان کی اولادوں کو دین کی طرف لگا دے. اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے اور صالح بنا دے. یا اللہ ہمارے رمضان مبارک کے روزے، صدقات، خیرات، ذکر، اذکار قبول فرما لے. قرآن پڑھنا، سننا اور سنانا قبول فرما لے. جن ساتھیوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں برکت عطا فرما. اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما لے. اللہ ان کے اس تعاون کو قبول فرما لے. یا اللہ جتنے بھی دنیا میں دوست احباب ہمارے اس پیغام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور پہلے بھی دیکھتے ہیں، اللہ ان سب کے درجات بلند کر دے. اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. یا اللہ معتکفین کا اعتکاف قبول فرما لے. یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے آج اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رضا و رحمت نازل فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما. پوری دنیا میں امن عطا فرما دے. یا اللہ جہاں پر امن نہیں ہے، دہشت گردی ہے، بد امنی ہے، اللہ اس کو امن میں تبدیل فرما دے. سعودی عرب کی حفاظت فرما. پاکستان کی حفاظت فرما. اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اللہ یہاں پر تیرے بندے مظلوم ہیں، کشمیر میں، غزہ میں، اللہ ان کی مدد فرما دے. اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ اسلامی ممالک کی حفاظت فرما. یا اللہ جو بھی تو اس سے دعائیں مانگے اللہ تو عطا فرما دے، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما. ہر خیر عطا فرما دے اور ہر شر سے محفوظ فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. لیں جی یہاں پہ ہم افطار ٹرانسمیشن کا اختتام کر رہے ہیں. آپ کا ہمارا ساتھ دوبارہ ہوگا بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو